سارے ایک باری کہو ذرا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب حافظ محمد اشتیاق صاحب. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. میرے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا. سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا. سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا. بوئے دنیا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر. روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر. روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر. یہ محمد کا، یہ محمد کا منظور نظر جانے دے. یہ محمد کا منظور نظر
جانے دے اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد اشتیاق صاحب وقت بہت ہی کم ہے بس اس دے مطابق دے نالی انشاءاللہ تعالیٰ جڑا میں نے حکم ہویا کہ 12:30 بجے حضرت صاحب دا خطاب شروع ہو جانا ہے تے کوئی بندہ بھی اعتراض نہ کرے کہ بھئی ساڈی واری نہیں آئی تھی اسی رہ گئے ہاں تواڈی مہربانی تے بس جڑے ہے نا جلدی پنڈال دے وچ تشریف نات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے واسطے تشریف دے رہے ہیں جیڑی مائی صاحبہ دنیا تے ٹر گئیاں انہاں دے پتراں نے جڑے کہ او نات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے واسطے تشریف لاندے نے محمد شاہزیب صاحب کو آئیں اور آ کر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں یقیناً میں ایمان نال کہنا دل نال گل کہنا پیا کہ پوترے نے نعت پڑھنی ہے تے دادی دی روح قبر وچ خوش ہو جانی ہے انشاءاللہ تعالی اے تے ہے نا کیونکہ اللہ دی رحمت پہ فرماندی ہے کہ بندہ دنیا تو ٹر جائے تے او دا پتر او دی قبر تے یا گھر بیٹھ کے قرآن پڑھ کے انہوں ثواب کرے تے میں نوں عذاب دیاں ایسا ہو سکدا نہیں تے مائی صاحبہ دے پتراں نے جڑے کہ انہاں تے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے واسطے تشریف لاندے نے انہاں دی آمد تو پہلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جناب محمد شاہزیب صاحب زندہ باد زندہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حال دل کس کو سنائیں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے
شان محبوبی دکھائے جائے گی محشر کے دن شان محبوبی دکھائے جائے گی محشر کے دن کون دیکھے گا خطائیں کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ یہ تھے محمد شاہ زیب صاحب ابنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ حسن اسلام صاحب وہ آئیں اور آ کر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر یا رب اور نہ منگاتے تھوں یا رب اور نہ منگاتے تھوں مینو یار دے دیس پچا دے جتھے جاڑو تین فرشتے تے او سونا شہر بکھا دے جنہ گلیاں وچ ریا سونا پھردا تے انہ گلیاں دی خاک بنا دے عظمت جے مولا تو کرم کما میں عظمت جے مولا تو کرم کما میں انو مدنی دی دید کرا دے انو مدنی دی دید کرا دے نہ کلیم کا تصور نہ خیال تو رسیلہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ نہیں دور ہے مدینہ ابنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ حسن اسلام صاحب ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارے رل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا میں درود جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا
گدا نواز بچھڑ گیا وہ وفا شعار چلا گیا سن کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا ماواں جدوں مر جاندیاں دکھ دنیا تے کیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت کر آ ماواں جدوں مر جاندی اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے رنگ دل وچ دل والے تا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماواں جدوں مر جاندیاں پت پاویں برا ہوئے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچے آندا دکھ کد سہندی نہیں پت پاویں برا ہوئے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچے آندا دکھ کد سہندی نہیں لگن دیندی نہیں کدی تتی واہ ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماواں جدوں مر جاندیاں اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ انشاءاللہ تعالیٰ جو وقت ملا ہے جو ٹائم ملا ہے 12:30 بجے حضرت صاحب کا خطاب شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہلے بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالیٰ حضرت صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں گے حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں حضرت علامہ مولانا زاہد سلطانی صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے تشریف دے رہا ہوں جناب محمد جعفر صاحب کو آئیں اور آ کر 2 اشعار پڑھیں اپنی حاضری لگوائیں ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یار ایک خالی جگہ جڑی ہے نا چنگی نہیں لگتی تہاڈی مہربانیاں ہے تسی سارے اپنے ہو بغانہ دے وچ کوئی بھی نہیں تے خالی جگہ تے ادوں بندہ رکھدا جدوں وچ کوئی بغانہ ہوئے تے جدوں کٹھے بیٹھ گئے تے پھر بغانے والی گل نہیں رہ گئی تے ہن 5 تن نوں منن والے 5 تن دا صدقہ 5 قدم اگے آ جاؤ تے تہاڈی مہربانی اگر مان لو تے تاں بھی مہربانی نہ منو تے پھر بھی 100 تہاڈی مہربانی کیونکہ اے جڑا نا پنڈال دا اس طرح کوئی رونق جڑی ہے نا اچھی نہیں لگتی لالا سلیم صاحب تسی اٹھ پاو آ جاؤ اگے بھائی مزمل صاحب آ جاؤ بسم اللہ تہاڈی مہربانی تھوڑے اگے آ جاؤ یار اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ 2 اشعار کے لیے تشریف لاتے ہیں بھائی جعفر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کی جاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے کی جا
نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے پیشانی چمک نورانی نالے نینا کجل سہاوے فلک تیرے نے مول جندڑی کوئی برلا جان بچاوے آزم ایسا ساکی نہیں ملیا آزم ایسا ساکی نہیں ملیا تے جیڑا نینا نال لاوے لکھائی دانالوں تے سانو ایک دیدار کسے دا لکھائی دانالوں تے سانو ایک دیدار کسے دا ساڈی قدریو کی جانے تے جڑا نہیں بیمار کسے دا ساڈے دل دا حال او جانے جنوں ہوئے پیار کسے دا آزم رو رو منگاں دواں تے شالا وچڑے نا یار کسے دا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلو جاں ہے کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے گولا
حالات تمہارے ہم پہ کرم کرنا عادت یہ تمہاری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ بہت ہی خوب بڑے ہی اچھے انداز میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھائی جعفر صاحب اپنی حاضری لگوا رہے سن طیبہ سے منگائی جاتی ہے بھئی برائے مہربانی اگر گلاں ہی کرنیاں ہی تے سانو چاہیے گھر ہی رہنا اتنے آن دا مقصد کوئی نہیں تہاڈی مہربانی دوروں بھی سفر کر کے آ جانا تے پھر گلاں ہی کردے رہنا تے گل چنگی نہیں یار تہاڈی مہربانی اپنی گفتگو بند کرو اس سپیکر دی بات بڑی دور تک جاندی پئی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے کی منگا کس مان تھی منگا تے کی میرے وچ میرا جے بن منگیا تے میں مولا جے بن منگیا تے میں مولا تے کی کٹ جاندہ تیرا کی کٹ جاندہ تیرا یا رب اور نہ منگا تے تھوں مینو یاد بلا تمہید میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا قیصر امین صاحب وہ آئیں اور آ کر کریم آقا علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے ایک دن عرش مدینے نو کہنے لگا اب دو میں کرتا پیار لئیے اپنی جگہ دے دے میری جگہ لے لے اب دو میں وٹندرہ مار لئیے اگو مدینہ عرش نو کہنے لگا تو دے ایک عرش ہے اگر مل جائے ساری خدائی بس سونے دے قدماتوں پار دے ماں بس سونے دے قدماتوں پار دے ماں جناب حضرت علامہ مولانا قیصر امین صاحب وائیں اور آ کر اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے وقت کی پابندی ہے وقت دیکھ کر برس اپنی حاضری لگوائیں ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب کے بعد حضرت علامہ مولانا زاہد سلطانی صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا جو حضرات ابھی تک پنڈال میں نہیں پہنچے ان سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں ٹینشن ہی نہ لو کوئی سب تو پہلے میری طرفوں سارے احباب نے السلام علیکم چشم ماروشن دل معاشات کے آپ آئے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی دل باغ ہوا کہ آپ حضرات تشریف لے کر آئے اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا بیٹھنا واضح نصیحت سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے 12:17 ہو گئے نے 12:30 تے حضرت صاحب دا خطاب شروع ہے ساڑھے وہ مہمان نے ساڑھے لی سیر دا تاج نے قابل احترام نے اس سیالکوٹ دی دھرتی تو
اتنا سفر کر کے آئے تو انہوں نے ٹائم دینا ساڈا حق بنتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے حضور دی ذات تے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں. اور پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیاں نوریاں دے تلیاں جمائیاں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسراء کی دولہ باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضور نزہت بستان دین زینت خلد بری وجہ ظہور اولین و آخرین نبی آخر زمان ہادی کون و مقام امام مرسلان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام ذویل احتشام عزیز بزرگوں اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح تمام احباب واقف ہو کہ اسی مائی صاحبہ دے اسال ثواب دی بزم سے جا کے بیٹھے ہیں رب دی بارگاہ سے دعا گو ہیں کہ عرش کا مالک ان کی کامل بخشش فرمائے. میرے آقا علیہ السلام دا فرمان علی شان ہے
الجنت تحت اقدام الامہات. فرمایا میرے غلاموں تواڈی جنت تواڈے ماں دے قدماں تھلے. تواڈی جنت تواڈے ماں دے پیراں تھلے قدماں وچ. تو میرا سوال ہے کہ جس ماں دی جنت پتہ کتنے ہے؟ سدرا دے سامنے 7 آسمانوں پار جنت ہے. زمین تو لے کے پہلے آسمان دا فاصلہ 500 سال ہے. تے پہلے تو دوجے دا 500 سال، دوجے تو تریجے دا، اسی طرح توڑ اے مسافت اے طوالت اتنا لمبا سفر. فرمایا کہ او جنت تیرے ماں دے پیراں وچ ہے. تے جس ماں دے قدم، جس ماں دے پیر سدرا تو اچے نے، اس ماں دا سر کنا اچا ہوگا. اے تے پیراں دی شان ہے یار. جس ماں دے پیر سدرا تو اتے نے تے او دا سر کنا اچا ہوگا. تے اج کچھ احمد کچھ بدبخت لوگ جڑے ماپیاں دی قدر نہیں کردے، والدین نو جھڑک دے نے، انہاں دا ادب و احترام نہیں کردے. حضرت واصف علی واصف ایک بزرگ گزرے نے، آپ نے چند جملے لکھے نے. آپ فرماندے نے کہ پیغمبر تو بعد، نبی تو بعد اگر کسی دا مقام رتبہ وڈا ہے نا، وہ کس دا؟ تیری ماں دا، تیرے باپ. پیغمبر تو بعد اس دھرتی تے وسن والے انساناں وچوں اگر کسی دا مقام اور رتبہ اعلیٰ ہے نا، فرمایا وہ تیرے والدین. اور ماں کی دعا آپ فرماتے ہیں سارے علوم پر حاوی ہے. جنہ مرضی بندہ پڑھ لے کے آ جائے، ماں تواڈی انگوٹھا چھاپ بھی ہے، چٹی ان پڑھ ہے. او جناب حویلی دے وچ بہ کے تے او گوئے پہ پتدی ہے. وقت دا شیخ الحدیث ہوئے، غوث اعظم ہوئے، مفسر ہوئے، محدث ہوئے، محقق ہوئے، یا ایم پی اے یا ایم این اے یا چیف جسٹس آف پاکستان کیوں نہ ہوئے، کائنات دے جڈے مرضی وڈے عہدے چ ٹر جا، ماں پاویں تیری ان پڑھ کیوں نہیں، لیکن تیری جنت پھر بھی اسے ماں دے پیراں تے. تو والدین نو بڑی شان دتی، بڑا مقام رب بخشیا. حضور دی بارگاہ وچ سوال ہویا کہ سونیا اے ساڈے والدین ماں باپ اے ساڈے واسطے کی نے؟ تے حضور نے فرمایا کہ تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نے تے تیرے واسطے دوزخ بھی. اگر تو انہاں دی خدمت کر کے انہاں دی محبت وچ رہیا، انہاں دی رضا وچ رہیا، تے سمجھ لے تیری یہ جنت تیار ہے. اگر ماپے ناراض نے تے جہنم. حضور دی بارگاہ تے غلاماں دے جرمٹ وچ آقا بیٹھے ہون، جویں ستاریاں دی محفل وچ چن وسدا نا، انج غلاماں دے جرمٹ وچ آقا پہ بیٹھے. حضور فرمایا کہ کسے ویکھنا ہے کہ میں جنتی ہاں یا جہنمی؟ صحابہ عرض کیتی سونیا ساریاں دی خواہش ہے کہ میں ویکھاں میں جنتی ہاں یا جہنمی. فرمایا جاؤ گھر چل جاؤ، جا کے ویکھو اگر ماپے تواڈے تے راضی نے تسی جنتی ہو، اگر ماپے ناراض نے لکھاں تہجداں پڑھو، سجدے کرو، سومو صلاۃ دے پابند ہو جاؤ. اگر ماپے ناراض نے تے سجنا معافی تلافی. حضور دے ایک صحابی نے صرف آخری گلاں بہت ساریاں نے، وقت دی بہت قلت ہے. حضور دے صحابی نے جنہاں دا نام کیے حضرت اکرمہ، نام کیے اے یاد کر جو آج حضور دے صحابی انہاں دا نام اکرمہ. آپ آخری وقت ہے تے لباں تے نہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. صحابی رسول جن نے ساری زندگی حضور دے ودوہا دے مکڑے دی زیارت کی تھی. اچھا ولی پتہ بندہ کینج بندا ہے؟ ولی بندا ہے عبادت نال، دن رات شب و روز عبادت کرے، رب دی رضا حاصل کرے، رب انہوں ولایت عطا فرماندا ہے. لیکن صحابی جڑا نا عبادت نال نہیں بندا، صحابی زیارت نال بندا ہے. اور زیارت کس دی؟ ودوہا دے مکھڑے دی. عبادت کس دی؟ رب دی. اگے سوال ہے کہ رب دی ذات اچھی ہے یا حضور دی ذات؟ سارے آکھو گے رب افضل ہے، رب بڑا ہے، سجدہ اس نو ہے، پوجا اس دی ہے، عبادت اس دی ہے. لیکن فرمایا کہ صحابی بنتا ہے زیارت سے، ولی بنتا ہے عبادت سے. زیارت مصطفیٰ کی تو کر، ودوہا دے چہرے دی تلاوت کر تو صحابی، عبادت شب و روز کر تو ولی، ولایت تیرے کول. لیکن عبادت نال تینو صحابیت دی درجہ نہیں مل سکدا. صحابی بنن واسطے زیارت شرط ہے. عشق دے ویڑے دا قانون ہے کہ یار دا مکھڑا ویکھنا
سانو لکھ کروڑاں حجاں سلطان باہو آکھیا نا مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں فرمایا میرے یار دا چہرہ ویکھ لیا ایمان دی حالت سیابی ہو ساری زندگی عبادت کیتی آخری وقت تک کلمہ جاری نہیں ہو رہا حضور دی بارگاہ چ غلام آئے سرکار فرمایا ماں زندہ جی جاؤ اس دی ماں نو بلاؤ حضور ماں دے کول گئے جا کے فرمایا مائی صاحبہ انہوں معاف کر دے اگر آج تسا معاف نہ کیتا رب بھی نہیں کرنا تے ماں سی غصہ سی اس جنم دیتا اس پالیا اس خدمت کیتی سارے معاملات سن ماں آکھیا سونیا میں انہوں معاف نہیں کرنا حضور فرمایا شریعت محمدیہ وچ زندہ انسان نو جلانا یہ بالکل منع ہے لیکن حضور فرمایا لکڑیاں جمع کرو ماں دی ممتا سی تڑپ اٹھی محبت جاگی اس عشق نے پھر اندروں آواز دیتی کہ سونیا میرا ہی ہے چلو پیڑا صحیح ہے چنگا صحیح سونیا میں معاف کیتا فرمایا ماں آج تو معاف کیتا ہے تو سمجھ لیا رب بھی انہوں معاف کر چھوڑے تو والدین اچھا ایک مسئلہ میرے کو پوچھا گیا سی وہ مسئلہ غور نہ سماعت فرماؤ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد دا پیسہ سارے احباب غور نہ سنو مسجد دا پیسہ کسی نو بطور قرض دینا ایک ایسا ہے بہت اہم سوال ہے مسجد دا پیسہ جس بندے کو جمع ہے وہ ایز اے امانت ہے اور اس امانت نو کسی دوسرے دے ہاتھ دینا ایز اے قرض واسطے یہ امانت اچ خیانت ہے فتاوی رضویہ پڑھو امام احمد رضا خان فرمایا ایسا کرنا حرام ہے نجائز اور گناہ ہے اس بندے تے توبہ فرض ہے اور تاوان بھی فرض ہے یعنی جتنے لینے انہوں نے واپس ادا کرے وما لئی جائے ابلا تمہید بھائی حضرت صاحب سٹیج کی جنت بھر رہے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا زاہد سلطانی صاحب وہ انشاءاللہ تعالیٰ پنڈال دے اندر تشریف لائے نے سارے اٹھ کے کھڑے ہو کے انہوں نے استقبال کرو بھائی ماشاءاللہ بھائی زاہد سلطانی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر ذرا گج کے محبت اچھا بے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حضرت علامہ مولانا زاہد سلطانی صاحب حضرت علامہ مولانا زاہد سلطانی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بلا تمہید حضرت صاحب کا خطاب شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جو حضرات ابھی تک اس انتظار میں تھے کہ حضرت صاحب سٹیج کی جنت بنے تو ہم پنڈال میں تشریف لے کے جائیں گے ان سب سے گزارش ہے کہ حضرت صاحب پنڈال میں تشریف لے آئیں برائے مہربانی یہ سٹیج ہے بالکل ہی سارا خالی کر کے سامنے تشریف لے آئیں منتظمین بھی اور مہمانان گرامی بھی آپ سب سے گزارش ہے کہ حضرت صاحب کا ہم نے خطاب فیس بک کو یوٹیوب پہ سنا تھا آج اللہ رب العالمین نے مجھے اور تم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ حضرت صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور سامنے بیٹھ کر ہم حضرت صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں گے سبھی حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اور محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ حضور قبلہ عالم جناب حضرت علامہ مولانا زاہد سلطانی صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں برائے مہربانی سبھی حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اور انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب کا دو اشعار کے بعد حضرت صاحب کا خطاب بالکل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی جتنی دیر یہ سپیکر سیدھا پدرا ہوتا ہے محبت کے ساتھ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا دو اشعار ہی پڑھنے نا بس وسلم علیہ یا حبیب اللہ دیا نہیں دیا گوڑیاں شاوا لب دیا نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماوا لب دیا نہیں دیا نہیں ایڈیاں گھوڑیاں
لبدیاں نہیں پتر پاوے لکھ جہان دے مندے نے ماواں آکھن سارے جگ دو چنگے نے پتر پاوے لکھ جہان تے مندے نے ماواں آکھن سارے جگ دو چنگے نے پھر کسے تو انج چلاوا لبدیاں نہیں پھر کسے تو انج چلاوا لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماوا لبدیاں نہیں اب بلا تمہید حضرت علامہ مولانا زاہد سلطانی صاحب کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ان کی آمد سے پہلے برائے مہربانی اے بچے تھوڑے تھوڑے ذرا پیچھے تشریف لے جاؤ تو سیانے بندے تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ محبت نہ سارے صلی وسلم علیہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام پروردگار عالم جو کچھ پڑھیا گیا رانا شفیق صاحب انہوں نے برادران گھر والے آنے لواحقین نے جو ہدیہ پیش کیتا جو پڑھائی پیش کیتی یا اللہ سب تیری پاک بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما یا اللہ ساری پڑھائی دا ثواب سارے کلام دا ثواب ساری محفل دا ثواب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما یا اللہ نبی پاک دے توسل دے نال حضور دے وسیلے دے نال ساری محفل دا ثواب رانا شفیق صاحب دی والدہ محترمہ دی روح پیش کرنے قبول فرما یا اللہ انہاں دی امی جان دی کامل بخشش و مغفرت فرما انہاں دی امی جان دی قبر تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما اس پنڈ دے پورے قبرستان اندر جننے لوگ دفن ہو چکے نے میرے مالک سارے دی بخشش فرما جدے والدین فوت ہو گئے میرے اللہ سارے دی بخشش فرما جنہ دے زندہ نے میرے مالک انہاں نو حیاتی عطا فرما جڑیاں گلاں میں کیتیاں مینوں اور میرے تو بعد سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرما میرے مالک اپنے والدین دی خدمت کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم